اگر آج 11 رمضان اتوار کے دن افطاری سے پہلے اپنی گناہوں کی مغفرت کا سنہری دروازہ نہ کھولا تو یاد رکھیے گا پچھلے 10 دنوں کی رحمت آپ کے نصیب میں تب تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک گناہوں کی یہ دیوار بیچ میں کھڑی ہے، کیونکہ آج سے وہ اشرا شروع ہو چکا ہے جو یا تو آپ کو جنت کا دروازہ دکھائے گا یا ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دے گا۔ دوستو، آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، مغفرت کا اشرا اور پہلا دن ہے۔ یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہے، اتوار کا دن روشنی اور کامیابی کا دن ہے، اور مغفرت کا یہ پہلا دن آپ کی صدیوں پرانی بد نصیبی کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا جلالی وظیفہ بتانے والا ہوں جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے روزگار اور نصیب کی بندش سے تنگ آ چکے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے والا آج اس راز کو پائے گا جو عرش الہی سے مغفرت اور رزق کا فیصلہ کرواتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا درمیانی حصہ یعنی 11 سے 20 رمضان مغفرت کا دن ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بہت بڑے خزانے کے سامنے کھڑا ہو مگر اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں۔ گناہ ہماری بیڑیاں ہیں، جب تک یہ معافی کے ذریعے کھلیں گی نہیں ہم خزانہ سمیٹ نہیں سکیں گے۔ آج 11 رمضان کو اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے آج معافی مانگیں گے میں اس سے ایسے پاک کر دوں گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، اس کا درمیانی حصہ یعنی 10 دن مغفرت کے ہیں، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کو ایک پروسیس بنایا ہے۔ پہلے 10 دن میں جب بندہ رحمت سے نہا لیتا ہے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب اگر معافی نہیں ملی تو تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنا ناممکن ہے۔ یہ درمیانی 10 دن آپ کی پوری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت قیمتی لباس ہے مگر اس پر سیاہی ہے اور سیاہی کے دبے لگے ہیں۔ پہلے عشرے میں آپ نے اسے پانی میں بھگویا مگر اب یہ درمیانی 10 دن صابن لگانے اور رگڑنے کے ہیں جسے مغفرت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ صرف پانی میں بھگو کر نکال لیں گے اور صابن نہیں لگائیں گے تو دبے وہیں کے وہیں رہ جائیں گے اور وہ لباس کبھی بھی پہننے کے قابل نہیں ہوگا۔ بالکل ویسے ہی اگر آپ نے اس عشرے میں گناہ نہیں دھوئے تو روح کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہوگی۔ دوستو، ذرا سوچیں کہ اگر آپ ان مبارک راتوں کو نیٹ فلکس، سوشل میڈیا یا فضول بازار کی گپ شپ میں گزار رہے ہیں تو آپ اس بد نصیب شخص کی طرح ہیں جس کے سامنے سونے یعنی گولڈ کی کان کھلی ہو اور وہ مٹی جمع کرنے میں مصروف ہو۔ کتنی بد نصیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے، آمین کہا ہے جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر، جس نے رمضان پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ پچھتاوا کیا ہوگا جب عید کی رات ہوگی اور آسمان سے مغفرت کی لسٹ جاری ہوگی اور اس میں آپ کا نام نہیں ہوگا، تو وہ محرومی پورا سال آپ کے رزق اور سکون کو کھا جائے گی۔ آج کا یہ وقت دنیا کے کاموں میں گزارا تو موت کے وقت سے افسوس ہوگا کہ کاش وہ 10 دن معافی مانگ لی ہوتی۔ دوستو، وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے 10 دن گزر چکے ہیں۔ یہ وہ ڈرانے والی حقیقت ہے جو ہر مسلمان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ تو میں نے کہا آمین، صحیح ابن حبن میں ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس درمیانی عشرے میں اس دنیا کے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے شاپنگ میں، اپنی موبائل میں مصروف رہے اور اللہ سے معافی نہ مانگی تو آپ پر اللہ کے سب سے پیارے نبی اور سب سے بڑے فرشتے کی بد دعا لگ سکتی ہے۔ یہ پچھتاوا دنیا کا سب سے بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ ایک قیدی کو حکم ملے کہ اگلے 10 دن تمہارے پاس موقع ہے، اگر تم جیلر سے معافی مانگ لو تو تمہاری ساری سزا ختم کر دی جائے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ مگر وہ قیدی ان 10 دنوں میں جیل کی دیواروں پر تصویریں بنانے یا سونے میں وقت گزار دے، اور جب 10 دن گزر جائیں تو اسے ہمیشہ کے لیے کالے پانی کی سزا سنا دی جائے۔ اس کے اس وقت کی چیخیں کس کام نہیں آئیں گی۔ ہم بھی گناہوں کی جیل میں ہیں اور یہ 10 دن ہماری رہائی کے
ہماری مغفرت کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے سے اور دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے سے نکلیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے جولی پھیلائیں، منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنے کی کوشش کریں۔ میرا اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھیں ماہ رمضان کے پہلے 10 دن گزر چکے ہیں، رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، مغفرت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور مغفرت کے بغیر کوئی بھی اللہ کا لاڈلا اور پسندیدہ نہیں بن سکتا۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، امریکہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ رمضان کی دوسرے اتوار 11 رمضان اتوار کے دن اس عمل کو ایک بار میرے بتائے کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار پر ہو، سفر میں ہو، صبح پڑھو، سحری کے وقت پڑھو، فجر کے بعد پڑھو، ظہر کے بعد پڑھو، عصر کے بعد پڑھو، افطاری کے دسترخوان پر پڑھو، لیکن اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی آپ رب کعبہ سے جب یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کر لیتے ہو، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ خود آپ کی بخشش کے لیے خود پکار رہا ہے کوئی جس کے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی گنہگار جسے اپنی بخشش کروانی ہے؟ اللہ خود سوال کر رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان گناہوں کے ساتھ، کبیرہ صغیرہ غلطیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ لیکن آج تو وہ عشرہ ہے جب اللہ کے نوری ملائکہ آپ کے قریب کھڑے ہیں، اللہ آخری آسمان پر موجود ہے اور خود کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ دوستو، آج 11 رمضان ہے، رحمت کا پہلا دروازہ بند ہو چکا ہے، عشرہ مغفرت کا پہلا دن شروع ہو گیا ہے۔ خدا را اس وقت کو دنیا کے فضول کاموں میں، شاپنگ میں، سوشل میڈیا میں، افطاری کی تیاری میں اور بازاروں کی رونق سے نکل آئیں۔ مت گزاریں یہ وقت لاپرواہی میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گناہ ہماری زندگی میں بالکل ایک زہر کی طرح ہے جو اوپر سے تو نظر نہیں آتا مگر اندر ہی اندر ہماری دعاؤں کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آج 11 رمضان کو آپ نے اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ نہ کی، اپنی گناہوں کی کلیئرنس نہ لی، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا پورا سال سختی، تنگ دستی اور بے برکتی میں گزرے گا۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آنے والا، اور جو اس عشرے میں غفلت کرے گا اس کا پچھتاوا موت کے وقت بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے جنتیں اور نہریں بنا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفر اللہ صرف گناہ نہیں دھوتا، بلکہ یہ آپ کے کاروبار، آپ کی اولاد، آپ کے گھر میں خوشحالی لینے کی چابی بھی ہے۔ اگر آپ کا رزق بند ہے تو سمجھ جائیں کہ گناہوں کا تالا لگا ہوا ہے۔ 11 رمضان کو جب آپ استغفر اللہ پکارتے ہیں تو وہ تالا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ایک نئے زمانے کی مثال لیجئے۔ جب آپ کا اسمارٹ فون ہینگ ہونے لگے، ایپس نہ کھلیں اور میموری فل ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کلیئر کیچ کرتے ہیں یا فضول فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تاکہ فون دوبارہ سے تیز چلنا شروع ہو جائے۔ ہمارا نصیب بھی گناہوں کی فضول فائل سے بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے کامیابی کی ایپس ہماری زندگی میں نہیں چل رہی۔ استغفر اللہ ہماری روح کا وہ سسٹم کلین اپ ہے جو ہماری زندگی کی سپیڈ کو دوبارہ تیز کر دیتا ہے۔ 11 رمضان کا دن پہلا دن ہے اس کلین اپ کا۔ اگر آج آپ نے اپنے گناہوں کو صاف نہیں کیا تو اگلے 9 دن آپ کچھ نیا نہیں لکھ سکیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے دوستو، دنیا کے تمام کام یہی ہیں، کوئی کسی کے پیچھے نہیں مرنے والا۔ یہ دنیا والے یہی جن کے پیچھے آپ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع کرتے ہیں، مشکل وقت میں یہی آپ کا تماشا بناتے ہیں، یہی آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، یہی آپ کی بے بسی پر ہنستے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چھوڑو، یہ دکانداری چھوڑو، یہ رشتے ناطے چھوڑو، یہ دنیا کی رونق چھوڑو۔ ماہ رمضان کی 11 تاریخ دوسرے عشرے کے پہلے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو ایک بار پڑھو، پھر رب کعبہ سے التجائیں کرو، منگتے بن کر، بیکاری بن کر،
فقیر بن کر مانگو، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ دوستو، سب سے پہلا فائدہ جو رمضان کی 11 تاریخ استغفر اللہ پڑھنے سے ملے گا وہ ہے آپ کی رزق کی بندش کا خاتمہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر آتا تو چاہے وہ غربت ہو یا کاروبار کی بندش، آپ صرف استغفار کا مشورہ دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ رزق کے راستے میں پتھر کی طرح ہوتے ہیں۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو وہ پتھر ہٹ جاتے ہیں اور رزق ایسے نکلتا ہے جیسے زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ آپ کو ایسی جگہ سے پیسہ ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک اندھیری سرنگ ہو، آپ اس میں پھنس چکے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں مل رہا۔ استغفار وہاں ایک ایمرجنسی ایگزٹ کھول دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کورٹ کیس، دشمنی یا گھریلو جھگڑے میں پھنسے ہوتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے وہ دروازہ کھولے گا جو صدیوں سے بند ہے۔ سورہ نوح میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اسے مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا آپ کی صحت گر رہی ہے تو استغفر اللہ آپ کے جسم کے اندر ہیلنگ کا کام کرتا ہے۔ یہ آپ کی روحانی طاقت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ آپ کی پرانی سے پرانی بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ صرف ایک ورد نہیں، یہ ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہے۔ دوستو، یہ خالی پیالہ ہماری خالی جولیاں ہیں، مگر استغفار کی طاقت دیکھیے۔ میں اب آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ آپ تب تک روتے رہیں، اللہ سے ضد کرتے رہیں۔ یار، ایک بندے کا اگر دنیا کے سامنے کوئی گناہ آ جائے تو وہ بندہ پیروں میں گر جاتا ہے کہ کسی طرح میری عزت کو بچا لو، کسی طرح میرے گناہوں پر پردہ ڈال دو۔ لیکن کیا کبھی اللہ کے سامنے ایسے روئے ہو، گڑ گڑائے ہو، تڑپے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی؟ روتے ہوئے رب کعبہ سے سچی توبہ کرو۔ یقین کرو، آج ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی جس گھر میں سچی توبہ اور استغفار کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ لوگ پورا سال ماہ رمضان کے 11ویں روزے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 11 رمضان کو یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انہیں دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو منانے کے بعد، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروانے کے بعد، دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ مبارکہ پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی نے سوکھے ہوئے باغ کو سمندر سے جوڑ دیا۔ دوستو، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تحفے میں دی جب دشمن انہیں ابتر یعنی بے نام و نشاں کہہ رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر کا مطلب ہے ایسی بلائی جس کی کوئی حد نہ ہو۔ 11 رمضان کو جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اس کوثر میں ایسا حصہ عطا فرماتا ہے کہ یہ سورہ دشمنوں کا منہ بند کرنے اور رزق کے دروازے کھولنے کے لیے ایک فائنل اتھارٹی ہے۔ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جیسے دنیا میں بجلی بنانے کا ایک طریقہ ہے، مگر سولر انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ تعلق سورج سے ہے۔ ہماری دنیاوی خواہشیں محدود ہیں، مگر سورہ کوثر ہماری زندگی کو اللہ کے ان لمیٹڈ یعنی بے تحاشا خزانے سے جوڑ دیتی ہے۔ جب آپ 11 رمضان کو یہ سورہ پڑھتے ہیں تو آپ کا نصیب اس سولر پینل کی طرح ہو جاتا ہے جو ہر وقت برکت کو جذب کرتا رہتا ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی، مہنگائی کے اس دور میں تمہارا کام کیسے چل رہا ہے؟ تب آپ کہہ سکیں گے کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ کوثر کی برکت ہے۔ اس سورت کو ماہ رمضان کے 11ویں روز سے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑے 3 فائدے ہیں۔ دشمن کی کاٹ، جو لوگ آپ کے کاروبار،
یہ آپ کی ترقی سے جلتے ہیں، آپ پر حسد کا وار کرتے ہیں، نظر بد کا وار کرتے ہیں، آپ پر جادو جنات سے بندش لگواتے ہیں، آپ پر رشتوں کی بندش ہے، آپ کے کاروبار کی بندش ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، آپ کے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ آپ کو کبھی بھی کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیشہ آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہیں گے۔ لیکن ماہ رمضان کے 11ویں روزے سورت کو پڑھتے ہی وہ خود بخود آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہے خیر کثیر، یعنی آپ کے ہاتھوں میں ایسی برکت آئے گی کہ تھوڑا سا پیسہ بھی بہت زیادہ کام کرے گا۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی نہیں ملتی، لاکھوں کمانے کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں میں کمی آ جاتی ہے، تو آپ نے ماہ رمضان کی 11 تاریخ اتوار کے دن اس قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ ایسی خیر کثیر سے نوازے گا، ایسا رزق عطا فرمائے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نسلوں کی غربت کا خاتمہ۔ یہ سورت مبارکہ پڑھنے والے کے گھر سے اللہ محتاجی کو ہمیشہ کے لیے نکال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کے برتن ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ سوچئے جو سورج جنت کے سمندر سے جڑی ہو، وہ آپ کی دنیا کی تنگی کو کیسے رہنے دے گی؟ بڑا بد قسمت ہے وہ انسان جسے ماہ رمضان کی 11 تاریخ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو اور وہ اس وظیفے کو چھوڑ دے۔ میرے نزدیک وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جو ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ابھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ کمنٹ میں نیت کریں۔ اللہ بعض اوقات نیت کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ کمنٹ میں صرف اتنا لکھنے سے کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دوستو میری بات کان کھول کر سن لیجئے، آج 11 رمضان ہے اور اتوار کا دن ہے۔ اگر آج آپ نے اللہ کو اس کی صفات رزاقی یعنی رزق دینے والی اور غنی یعنی بے نیاز ہونے کا واسطہ دے کر نہ پکارا، تو یاد رکھیے کہ پورا سال آپ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے اور لوگ آپ کو ٹھکراتے رہیں گے۔ یہ وقت گزر گیا، یہ قبولیت کی گھڑیاں گزر گئیں، تو آپ اس مسافر کی طرح ہوں گے جو منزل کے دروازے تک تو پہنچ گیا مگر آخری دھکا لگانا بھول گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ آج کی غفلت کا پچھتاوا تب ہوگا جب آپ کے سر پر قرض کا بوجھ ہوگا اور دنیا کا کوئی شخص آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ آج مانگ لیجئے اس سے پہلے کہ مانگنے کا وقت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یعنی اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یا رزاقو وہ ہے جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی کھلا دیتا ہے، اور یا غنی وہ ہے جس سے کسی کی پرواہ نہیں، وہ جس سے چاہے بے حساب دے دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوری دنیا کی بادشاہی مانگی تھی تو انہوں نے اللہ کی انہی صفات کو پکارا تھا۔ 11 رمضان کو جب عشرہ مغفرت شروع ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے معافی تو مانگ لی، اب آپ میرے خزانوں سے اپنی جولی بھی بھر لیں۔ اگر آج آپ خالی ہاتھ رہ گئے تو یہ آپ کی اپنی کوشش نہیں، یہ آپ کے اندر کمی ہے۔ اس کی مثال ایسی لیجئے کہ جیسے ایک بہت بڑی بلڈنگ جس میں ہزاروں کمرے ہوں اور ہر کمرے میں خزانہ ہو مگر ہر کمرے کا تالا الگ ہو۔ یا رزاقو یا غنیو وہ ماسٹر کی ہے جو ہر اس کمرے کا تالا کھول دیتی ہے جس پر آپ کا نام لکھا ہے۔ یا پھر یوں سمجھے کہ یا رزاقو وہ انلیمیٹڈ وائی فائی ہے جو آپ کو کائنات میں مین سرور سے جوڑ دیتا ہے۔ جب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ یعنی خود بخود ہونے لگ جاتا ہے، پھر نہ کوئی سگنل ڈراپ ہوتا ہے نہ سپیڈ کم ہوتی ہے۔ آج اتوار کا دن اللہ سے اپنے راستے کو، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑنے کا دن ہے، اللہ سے ڈائریکٹ خزانے لوٹنے کا دن ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ عورت جس کا نام لے کر آج یہ خاص وظیفہ پڑھے گی، اللہ اس کے کاروبار میں بے تحاشا ترقی عطا فرمائے گا۔ جس بیٹے کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اللہ اس کو نوکری عطا فرمائے گا۔ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھے گی، اللہ اسے غنی کر دے گا۔ دوستو دیکھیے،
آج جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، لوگ اس کو بلاتے ہیں، بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، لوگ منہ تک نہیں لگاتے۔ اس لیے دنیا کے تمام کام چھوڑ دیں۔ محنت اپنی جگہ ہے، لیکن محنت میں عظمت تب ملتی ہے، محنت میں کامیابی تب ملتی ہے، محنت کا اجر بھی اللہ کی طرف سے ہے جب آپ اللہ کو ان دو صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں، یا رزاقو یا غنیو۔ ان دو صفاتی ناموں کو آج آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو ایک تصور کرنا ہے، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ اس طریقے سے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر اللہ کریم سے مانگتے جائیں اور دل ہی دل میں اپنی حاجتیں مرادیں تڑپ کر مانگتے جائیں۔ یقین کیجیے اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا، اتنا سکون دے گا، اتنی کامیابیاں دے گا کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ نے ان ناموں کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، استعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا، اور جو قرآنی سورت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ 129 بار پڑھنی ہے۔ یہ وہ تعداد ہیں جو اللہ والوں کے روحانی راز ہیں۔ جب آپ اس میں غلطی کوتاہی یا کمی پیشی کرتے ہیں تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تک عمل مکمل کرنے کے بعد اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی، اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ یہ جو راز میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ دیکھیں، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہاں تک عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے۔ سجدے کی حالت میں جا کے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اللہ کو یا ذل جلالی والاکرام سے پکارنا ہے۔ اب میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ایسے طاقتور، ایسے روحانی تفصیل، ایسے راز کوئی نہیں بتائے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار سجدے کی حالت میں پڑھ کر اللہ کو اللہ کے جلال اور اللہ کے اکرام سے پکار کر جو بھی مانگو گے، رب کعبہ کی قسم، روزے کی حالت میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اور سجدے کی حالت میں اللہ آپ کو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اتنی خوشیاں، اتنی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اول آخر 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے مزید بہن بھائی اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، آپ کا شیئر کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں خیرات اور صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔